بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر، جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر، جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر، اور یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر۔ اب جو شام گئے ہیں، سیریا گئے ہیں، ذرا سا وقت لوں گا، اہم ضرورت ہے، وقت ہے، بلا وجہ وقت نہیں لیتا۔ 20 فٹ تقریباً اونچا دربار شام میں جو گئے ہیں سیریا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 20 فٹ اونچا یزید کا اسٹیج لگا تھا۔ نیچے لکڑی کی ایک جگہ ہے، اس طرف ایک لکڑی کی جگہ ہے جہاں اس وقت فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر، جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر، اور یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر، اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر۔ تھا ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر، جس کو آپ کہتے ہیں پیڈ، کہ یزید نے اس کو پے کیا کہ ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا جو بلاغت ہو، جس کے پاس خطابت ہو، ڈھونڈ کے لاؤ اس کو، اور وہ ایسا ہو کہ جو یزید کے فضائل بیان کر سکے۔ تو وہ اس وقت ممبر پر تھا، تو تھا ان کے سامنے بد کلام ممبر پر، بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر۔ جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر، تو خطیب جہل سے اچانک میرے مولا نے اپنے سر کو اٹھایا۔ کس حال میں تھے تو یہ سب کو قطع، زنجیروں میں جکڑا ہوا میرے مولا، نحیف جسم ہے، لاغر جسم ہے، ناتواں ذکر جسم ہے، مگر علی کے بیٹے ہیں۔ جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر، تو خطیب جہل سے بولے یہ عابد مستر کہ تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور، مگر خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر، خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر۔ اور جو حق والے یہاں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں زیادہ سچ بولو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ بہت سے لوگ ہیں، ان کے دل کی بات کر رہا ہوں، زیادہ سچ بولو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ تنہا میرا مولا، خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر۔ مولا فرماتے ہیں جہاں ہو ذکر بدتوار، وہ ممبر کب ہے؟ لکڑیوں کا ہے وہ انبار، وہ ممبر کب ہے؟ لکڑیوں کا ہے وہ انبار، وہ ممبر کب ہے؟ مولا نے یزید کی طرف دیکھا، کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت دے۔ یزید چپ تھا، خاموشی چھا گئی۔ مولا نے کہا کچھ مجھے بھی کہنے کی اجازت دے، تیرا آدمی تو کہہ چکا۔ یزید چپ تھا، تو درباری سارے کہنے لگے یزید دے دے اجازت، اسے بھی کہنے دے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو ناقاہت سے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو نقاہت سے۔ یزید نے اجازت دی تو سنبھالے توق و رسن شان کردگار آئی، امام آئے کہ ممبر پہ ذوالفقار آئی، جس کا ممبر تھا وہی برسر ممبر آیا، وہ اکیلا تھا مگر صورت لشکر آیا، لکشا صورت قرآن وہ حیدر آیا، کہ جب وہ خاموش زباں پر سر دربار چلی، کربلا میں نہ چلی تھی وہی تلوار چلی، تو لہجہ نور میں مولا نے کہا بسم اللہ، لائق حمد و ثنا ہے تو وہی ایک خدا، جس نے ہم آل محمد کو ہے تخلیق کیا۔ مولا کہتے ہیں جس کو معلوم ہے میرا شجرہ، جو نہیں جانتا سن لے وہ تعارف میرا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن تمام۔ اب جو بزرگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس بات کو، نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، اہل بیت ٹی وی کے کیمرے سے پوری دنیا میں جا رہا ہے، خطبہ سنو میرے مولا کا۔ مولا کہتے ہیں ہم کو اللہ نے 6 خوبیاں بخشی بخدا، علم اور حلم دیا،
اور دل مومن میں رکھا ہے سماعت و فصاحت و شجاعت ورثہ، کم نہ تھی خوبیاں 6 گو کہ یہ عزت کے لیے صفتیں 7 ملی اور فضیلت کے لیے صفتیں 7 ملی اور فضیلت کے لیے۔ مولا کہتے ہیں ہم میں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے، کوئی حمزہ تو کوئی جعفر طیار ہوئے، ہم ہی حیدر ہوئے عباس علمدار ہوئے، ہم کو معراج ملی، ہم کو امامت بھی ملی، ہم کو محراب عبادت میں شہادت بھی ملی۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن فاطمہ۔ بیان سنے، خطبہ سنے جو آج کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اہل انصاف، اہل انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دیں کہ جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اترے کہ نوکے نیزہ سے لئیں ان کی ردائیں لوٹیں، کے ریزہ سے لئیں ان کی ردائیں لوٹیں۔ مولا کہتے ہیں کہ تم نے خیمے نہیں اللہ کا گھر خاک کیا، کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر چاک کیا۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن علی و فاطمہ، کہ جس کے پردے کے لیے آیت تطہیر آئے، سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں تک لائے، حیف ہے روح محمد سے نہ تم شرمائے۔ مولا کہتے ہیں کہ ہم نے پابند رسن رہ کے تجھے مارا ہے، ابن مر جانا تو جیتا تو نہیں ہارا ہے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا۔ چند بند سنیے ماں کہ بات جب کھل گئی کہ سادات محمد ہیں یہاں، اب جب سب کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ تو سادات ہیں محمد ہیں یہاں پر، تو چمگوئیاں شروع ہو گئیں، دربار میں شور کی آواز آنے لگی کہ بات جب کھل گئی کہ سادات محمد ہیں یہاں، رو دیے اہل جفا ابھرا بغاوت کا سما، اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکم ازا۔ جب بات زیادہ بڑھنے لگی تو یزید نے کہا اذان دو، تو 7 افراد جو یک مشت ازا دینے لگے، حق میں سجاد کے درباری بیان دینے لگے۔ جب مؤذن نے کیا کلمہ تکبیر ادا، اللہ اکبر، جب مؤذن نے کیا کلمہ تکبیر اذا، بولے سجاد بزرگی ہے اسی کو زیبا، جیسے ہی نام مؤذن نے محمد کے لیا، جیسے ہی نام مؤذن نے محمد کے لیا، تو مڑ کے حاکم سے کہا تیرے ارادے بد ہیں، یہ محمد ہیں تمہارے کہ ہمارے جد ہیں، یہ محمد ہیں تمہارے کہ ہمارے۔ عیب کیوں اپنے چھپاتا ہے اذانے دے کر، تھے اگر تیرے محمد تو ستم کیوں ہم پر، ڈال اس طوق پہ زنجیر پہ ایک بار نظر، زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہیں، ارے بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہیں۔ یزید نے نعوذ باللہ، آج بھی عربی ادب میں یزید کے یہ لفظ موجود ہیں کہ نعوذ باللہ یہ سب کچھ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے کرسی کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں رچایا۔ آج بھی عربی ادب میں اس کے لفظ ہیں۔ تو مولا کا خطبے میں بیان کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نعوذ باللہ، تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نعوذ باللہ، نہ پیمبر نہ وحی آئی نہ قرآن اترا، پھر اذانے بھی تو دربار میں ہے دلواتا،
پھر اذانے بھی تو ہے دربار میں ہے دل باروا، لے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب، جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب، جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب۔ اب مل کے میرے ساتھ کہیے گا اگر مولا کے ساتھ ہیں، اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے، اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے، نامزانوں میں تمہارے نہیں ہم جیت گئے، کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہم جیت گئے، یک با یک فتح مبین سب کو نظر آنے لگی، مرحبا سید سجاد صدا آنے لگی، بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی ہے تخت ستمگار، یہ عزت دیکھی پھر گیا تجھ سے یہ دربار، یہ عزت دیکھی جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے، عزتیں اس کی ہیں اللہ جسے عزت دے، اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، مرحبا سید سجاد غریب زہرا، معجزہ سرور و ریحان فلک نے دیکھا کہ خطبہ زینب و سجاد نے وہ کام کیا، حشر تک ذکر حسین ابن علی عام کیا۔